اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ سب کچھ سیکھا میرا قرآن کیوں نہیں تو کیا جواب ہوگا؟ اس لیے قرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم نے پہلے سبق میں آپ کو یا ساکن اور پیچھے زبر یعنی او کی ماترا ہندی کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا، اور یا ساکن اور واو ساکن اور پچھلے حرف پر زبر یعنی او کی ماترا کے لیے ہم نے بتایا تھا۔ اب یہ سارے جو تخت ہیں وہ الفاظ ہیں، اسے ہم یہیں پر بتاتے ہیں، اس میں آپ پہچان کر لیں ہندی کے اندر ساری ماتراؤں کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی با پہ زبر، با ایک الفاظ ہے، زبر ایک حرکات یعنی ماترا ہے، اس لیے با زبر کیا بنتا ہے؟ با، یعنی یہ آ کی ماترا ہوا۔ اگر یہاں پر تا ہوتا تو یہ تا بن جاتا، جیم ہوتا تو جا بن جاتا، اسی طرح سے، لیکن یہ کھچے گا نہیں۔ کھچنے کے لیے اگر زبر کے آگے الف آئے گا تب یہ کھینچ کر پڑھا جائے گا، اور اگر زبر کے آگے الف نہیں آئے گا تو یہ کھینچ کر نہیں پڑھا جائے گا۔ میں پڑھ کے بتاتا ہوں، جیسے با۔ اب یہ اور یہ دونوں، یعنی زبر کے آگے الف آنے پر بھی کھنچتا ہے اور کھڑا زبر اوپر آنے پر بھی کھنچتا ہے۔ دونوں کی پڑھائی بالکل ایک سا ہوتی ہے، ایک ہی آواز ہوتی ہے، اور اتنا ہی کھنچتے ہیں، کیونکہ لکھنے میں فرق ہے اور پڑھنے میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ تو آپ اسے سمجھیں، یعنی میں انہیں 3 الفاظوں کو پڑھ کر بتاتا ہوں، ان دونوں کی آواز یکساں ہے، انہیں بالکل دھیان کر لیں۔ ایسے ہی جن زبر کے آگے الف آئے گا وہ کھینچ کر پڑھا جائے گا، ان کی آواز کوئی بھی حرف ہو ایک سا ہی ہوگی، اور کھڑے زبر کی آواز بھی کوئی بھی حرف ہو ایک سا ہی ہوگی۔ جیسے با، 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 ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوا، اس میں فرق صرف اتنا ہوا کہ کھینچنا نہیں ہے، یعنی الف زبر ہو یا کھڑا زبر ہو یا زبر ہو، دونوں کی ایک ہی آواز بنے گی، اور صرف فرق یہ ہوگا کہ خالی زبر کھینچنا نہیں ہے، کھڑا زبر کھینچنا ہے اور الف زبر کھینچنا ہے۔ تو با، با، با۔ اسی طرح سے یہ 3 الفاظ ایک ساتھ پڑھے جائیں گے، ایک ہی آواز ہوگی، ایک ہی ماترا بنیں گے۔ جیسے بی، 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 ان کے اور ان کے، یعنی با کھڑا زیر کے، یعنی کوئی بھی کھڑا زیر ہو، کھڑا زیر کے اور یا زیر کے، یعنی یا کے اوپر اگر ساکن ہے تو یا ساکن کے پیچھے جب بھی زیر آئے گا تو بالکل اسی طرح پڑھا جائے گا جیسے کھڑا زیر پڑھا جاتا ہے۔ ان دونوں کے ایک ہی معنی، ایک ہی مطلب بیٹھتے ہیں، صرف لکھائی کے اندر فرق ہے۔ جیسے بی، 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 یہ نہیں کھنچے گا کیونکہ اس کے آگے اگر یا ساکن ہوگا یہ جب کھنچے گا زیر۔ بی، 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 کھڑا زیر بالکل اس کے سامان ہے، یا ساکن کے پیچھے جب زیر آئے گا تو جتنی دیر یہ کھنچے گا اتنی دیر کھڑا زیر کھنچے گا۔ بی، بی۔ اب یہ جو ہے یا ساکن کے پچھلے والے حرف پر اگر زبر ہوگا تو ای کی ماترا بنتا ہے، جیسے ای، بئی، تئی، سئی، رئی، جئی، ہئی، خئی، دئی، رئی۔ تو جیسے بھی ای کی ماترا بنتا ہے ہندی کے اندر، وہ یا ساکن اور پچھلے الفاظ پہ زبر ہوتا ہے تو ای کی ماترا بن جاتا ہے، الفاظ کوئی بھی ہو آواز اسی کی نکلے گی۔ جیسے بئی، اگر یہاں پر تا ہوتا تو تئی، جیم ہوتا تو جئی، یعنی آ کی ماترا ہندی کے اندر پڑھانے کے لیے یہ زبر اور یا ساکن کا استعمال ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آ جاؤ پیش پہ۔ پیش کھنچتا نہیں ہے، الٹا پیش کھنچتا ہے، واو ساکن اور پیش یہ بھی کھنچتا ہے، یہ دونوں بالکل ایک ساں ہیں، ایک ہی آواز نکلے گی، اتنا ہی کھنچیں گے، یہ کھنچنے کا نہیں ہے، صرف اتنا فرق ہے، ورنہ کوئی بھی ان کے اندر آواز میں فرق نہیں ہے۔ بو، بو، بو،
فرق اب یہاں پہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. یہ تو ہو گیا بو، یہ ہو گیا بو، یہ ہو گیا بو. آپ سمجھ گئے ہوں گے. اب یہ او کی ماترا بنانے کے لیے بھی واو ساکن کا استعمال ہوتا ہے، لیکن پچھلے الفاظ پر زبر ہونا ضروری ہے. تو زبر جب ہوگا تو او کی ماترا بنے گی او، بو، تو، سو، جو، ہو، خو، دو، اس طرح سے. تو اس میں دھیان رکھیں یا ساکن اور واو زبر، یا ساکن اور واو ساکن الفاظ دونوں کے پچھلے والے حرف پر جبر ہوگا. جب حرف پہ زبر ہے اور آگے واو ساکن ہے تو او کی ماترا بنے گا، اور پچھلے حرف پر زبر ہے یہاں بھی زبر ہی ہوگا، لیکن یا ساکن ہے تو ای کی ماترا بنے گا. بئی، بو. فرق کیا ہوا؟ یا ساکن اور واو ساکن کا. اگلے ساکن والے الفاظ میں فرق ہوگا ای کی ماترا اور او کی ماترا بنانے کے لیے. پچھلے الفاظ پر تو جبر ہی رہے گا. ٹھیک ہے جی، سمجھ گئے ہوں گے. بو، 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 بو. یہاں پر جبر کا فرق ہے. او کی ماترا بنانے کے لیے اور او کی ماترا بنانے کے لیے حرکات میں، یعنی پچھلے والے حرف پر او کی ماترا بنانے کو پیش کا استعمال ہوتا ہے اور او کی ماترا بنانے کو جبر کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب میں اسے پڑھ کے سناتا ہوں. جو، جو. اس پہ جزم ہوتا ہے. یہ رہا جو، جی، جی، جئی. ای کی ماترا زبر اور یا ساکن سے بن گیا. کھڑے زیر سے ای کی ماترا بن گیا کھینچنے والی، یا زیر سے بھی ای کی ماترا بن گیا کھینچنے والی، یعنی بڑے ای کی ماترا. اور واو ساکن اور پچھلے حرف پر زبر سے او کی ماترا بن گیا جو، اور یہ کھینچنے والی ماترا بڑے او کی بن گیا واو ساکن اور پیش سے جو، اس طرح سے. اور اگر یہ نہ لکھ کے یہ واو ساکن ہٹانے کے بعد یہاں پر الٹا پیش ہوتا، جب بھی یہ جو اسی طرح سے پڑھا جاتا، کیونکہ واو ساکن اور الٹا پیش ایک ہی آواز دیتے ہیں. اب نیچے سمجھ لیں، یہ تینوں الفاظ برابر میں آ کی ماترا کے آگے یعنی زبر کے، تو زبر کھینچنا نہیں ہے کیونکہ ان کے آگے الف نہیں ہے، تو اس لیے جلدی یہ تینوں پڑھے جائیں گے. اس طرح سے خلق، خلق، خلق. اب زیر آیا، یہ کھینچنا نہیں ہے، اس کے آگے الف آ گیا، یہ کھینچے گا زبر، اس لیے تو اسے آپ اس طرح سے پڑھیں گے. اذا، اذا، یعنی جو کھینچنے والا نہیں ہے اسے دوسرے بول کی مدد سے پڑھیں گے. اذا، ایک دم دوسرا بول لگا لیں گے. اذا وقب، وقب. اور ایسے بھی پڑھ کے دیکھتے رہیں، کیونکہ اب یہاں پر بول جب قرآن شریف کے اندر آپ کے پورے ہوں گے، اگلا بول لگے گا اگلا، تو آپ کہیں اسے نہ کھینچ لیں، اس لیے ملا کر پڑھنے کی کوشش کرتے رہیں. اس طرح سے خلق اذا وقب، اس طرح سے کہ بیچ میں لے کے پڑھنے کی کوشش کریں. خلق اذا وقب. اب اس طرح سے وَإِذَا، اذا اور وَإِذَا میں کیا فرق ہے؟ واو آ گیا پیچھے، یعنی یہ بھی اذا ہی بن جاتا، اس لیے صرف اتنا فرق ہے. تو اس میں ہمیں وا لگا لینا کیونکہ واو لکھا ہوا. تو وَإِذَا قُرِئَ، وَإِذَا قُرِئَ، اس طرح سے. وَقَوَا، اب یہاں تک لینا کیونکہ ان میں کھینچنے والا نہیں ہے تو ہمیں یہاں تک ہی لینا ہے. وَقَوَا، یہاں روک لو آسانی رہے گی. عِبَا، وَقَوَا عِبَا، وَقَوَا عِبَا. اب اس طرح سے کھینچنے والا آیا تو پہلے اسے کھینچ لیں، پھر اسے کھینچ لیں، پھر ان دونوں الفاظوں کو اس کے ساتھ اسے جلدی سے لے کے پڑھیں گے. اس طرح سے فی جی دہا، فی جی دہا، ہو گیا جی. فی جی دہا. اب یہاں سے آ گیا یہ، تو یہاں تک پڑھ لیں. یقول، 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 یقول. اب اسے بیچ میں روک کے اگلا الفاظ پڑھیں. فعقروا، ہاں، فعقروا، ہاں،
فعقروها، یہاں روک کر اب اسے ہم ملا کر یہاں تک لائیں گے، ورنہ یقولو کہنے پہ لو کھچ جائے گا، اس لیے ہمیں یہاں تک لے کر آنا ہے اس طرح سے، یقولو فعقروها، یقولو فعقروها، یقولو فعقروها، اب اس طرح سے اسے کھینچے، لا یموت فیہا، یموتو کہہ کر نہ رکے، الفاظ تو یموتو ہے لیکن رکے نہ، کیونکہ آپ سیکھ رہے ہیں اس لیے عادت خراب نہیں ہونی چاہیے، آگے قرآن شریف کے اندر توڑ توڑ کر بول نہیں پڑھے جائیں گے، اس لیے یہیں سے عادت ڈالیں، ہمارا مقصد قاعدہ یاد کرانے کا نہیں ہے، صرف پڑھنا سکھانے کا ہے، لا یموت، یا روک لیں، لا یموت کھینچنے والے الفاظ میں، لا یموت سانس نہ توڑیں، لا یموت فیہا، اس طرح سے جوڑ لیں، اندازہ بھی نہیں ہونے کا کہ ہم نے کہاں سے بول بنایا کہاں رکا، ایسا ہی لگے گا جیسے یموت ہی پڑھ رہے ہیں، لا یموت فیہا، لا یموت فیہا، اس طرح سے، اب یہاں سے ہمیں یہ کھینچنا ہے، اس پہ حمزہ پہ خڑا زبر آیا، اب ایک بات اور سن لیں، آپ حمزہ کی آواز نکالیں یا الف کی آواز نکالیں، الف آواز بالکل یکساں ہوتی ہے، حمزہ کہنے اور الف کہنے کا ہی فرق ہوتا ہے، ورنہ حمزہ کی آواز اور الف اگر کوئی پڑھتے ہیں جیسے پہلے پڑھتے تھے تو آواز بالکل یکساں ہی ہوتی ہے، اس پہ بھی اگر جبر آئے گا تو آ بنے گا، اور اس والے حمزہ پہ جبر آئے گا جب بھی آ بنے گا، یہاں روکنے کے بعد آگے اس والے الفاظ کو کھینچ لیں، معارب، یہاں تک کر لیں دھیان، یوما یرونہا، یوما کے بجائے آپ یہاں کو لے آئیں، یوما یرونہا، یوما یرونہا، اگر آپ یوما کہنے کی عادت ڈالیں گے تو اس کے کھینچنے کا خطرہ ہو جائے گا، یوما یرونہا، قرآن شریف پھر بھی صحیح ہو جائے گا لیکن بعد میں کافی پریشانی آئے گی، یوما یرونہا، اس طرح سے اب یہاں سے ہم اسے جوڑیں گے، معارب یوما یرونہا، معارب یوما یرونہا، اب اس طرح سے اسے پڑھیں گے، وصاحبتہ، وصاحی کہہ کے نہ رکیں، سا کہہ کے رک جائیں، وصاحبتہ، وصاحبتہ، ہی نہیں کھینچنا، وصاحبتہ، اب اس طرح سے یہاں تک پڑھ کے دکھاؤں گا، ذالک فقال، ذالک فقال، ذالک فقال، ذالک فقال، اس طرح سے، ذالک فقال اگر کہیں گے یہ کھچ گیا، یہ کھچنا نہیں ہے، اس لیے اگلا الفاظ لگا لیں ساتھ میں، ذالک فقال، اب اس طرح سے اسے کھینچے پہلے، حافظین، 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 اس طرح سے، ہم یہاں سے یہ کھینچنا نہیں ہے اس لیے اگلا الفاظ لگائیں گے، وَأُوتِيَ كِتَابَهُ، کتاب میں رک جائیں، تا میں رک جائیں، چاہے ہو میں رک جائیں، چاہے ہو میں ہی رک جائیں، وَأُوتِيَ كِتَابَهُ، سانس بعد میں جڑوا دوں گا بہت آسانی کے ساتھ، اس ٹائم آپ پورے الفاظ پڑھنے کی کوشش نہ کریں، توڑ توڑ کر جہاں کھینچنے والے الفاظ ہیں وہاں پر روک کے پڑھنے کی کوشش کر لیں، وَأُوتِيَ كِتَابَهُ، وَأُوتِيَ كِتَابَهُ، یا رک جائیں کوئی فرق نہیں ہے، اب یہ کھینچنا نہیں ہے اس لیے اگلے الفاظ لگائیں گے، کیف فعل، کئی میں آواز دھیمی کر لیں گے، کیف فعل، ففعل، ففعل، کیف فعل، اس طرح سے، ویسے کیفا ہے الفاظ، کیف
فعلا، مگر یہ کھینچنا نہیں ہے نا، جب جوڑ میں آئے گا بیچ میں تو یہ کھینچنا نہیں ہے، اگر تم توڑ توڑ کے پڑھو گے تو یہ کھینچ جائے گا تم سے، اس لیے بتا رہا ہوں ہٹا کر ایک الفاظ آگے پیچھے کر کر. کیف فعل، اب یہ ولیا اگر کہو گے تو یہ کھینچ لو گے، اس لیے پریشانی آئے گی پھر، اس لیے میں اس طریقے سے ہی بتا رہا ہوں جو پریشانی نہ آئے. ولیدینی، یدی بنا دیا یہاں سے میں نے، ولیا کرنے کے بجائے ولیدی یدی کر دیا. ولیدینی ولیدینی ولیدینی، اب یہاں سے اسے کھینچ کے لائیں گے. او حالہا، او کی ماترا کھینچتا نہیں ہے، او حالہا، اور بڑے والے ہا کو حلق کے اندر سے نکال کر لائیں. او حالہا، او حالہا، او حالہا، اس طرح سے. اب یہاں سے لے کے آئیں بیما، روک لو کوئی پریشانی نہیں ہے سیکھنے کے اندر. بیما یوعون، بیما یوعون، بیما یوعون، اس طرح سے. وطور سینین، وطوری نہ کہیں، الفاظ وطوری ہے لیکن اسے آگے بڑھا کر پڑھیں تاکہ یہ کھینچے نہیں. را کے نیچے جو زیر آیا ہے کھینچنا نہیں ہے، اس لیے کھینچے نہیں. وطور سینین، وطور سینین، وطور سینین، اس طرح سے. اب میں یہاں سے آپ کو ایک بار پڑھ کر دکھاتا ہوں، آپ دھیان کے ساتھ اسے سمجھ لیں اور ان الفاظوں کے الگ الگ پڑھنے پہ بالکل وہ نہ کریں، جیسے میں بتا رہا ہوں اسی طرح سے پڑھیں. پارا لگتے ہی انشاءاللہ آپ کا بالکل صحیح فٹ بیٹھ جائے گا، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. اور انشاءاللہ تقریباً تھوڑا تھوڑا کرنے کے بعد آپ 100 گھنٹے کے اندر قرآن شریف جو ہے سمجھ میں آ جائے گا اور پڑھنا سیکھ جائیں گے. بالکل بے فکری کے ساتھ ہمارے جنیں ساتھ، کیونکہ میرا بہت تجربہ ہے، میں نے بہت بچے اس طرح سے پڑھائے ہیں اور میں کافی ایجڈ لوگوں کو بھی یہ قرآن شریف سکھا چکا ہوں اس طریقے سے. اس میں زیادہ باریکی میں اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ جیسے جیسے آپ کی سمجھ میں جو چیز آئے گی آگے کو بڑھتی چلی جائے گی آپ کی نالج. تو اس لیے دھیان کے ساتھ اسے ہمیں صرف قاعدے کو سمجھنا ہے، کون سی حرکات کھینچنا ہے، کون سا مت کھینچنا ہے، کس طرح سے ہونا ہے، یہ آپ کو سمجھ میں لانے کی ضرورت ہے. اسے جڑوانے کا انشاءاللہ کام ایسا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور سارا قرآن شریف آپ جوڑنا سیکھ جائیں گے. میں پڑھ کر سناتا ہوں. با با با، بی بی بی، بائی، بو بو بو، بو، جو جو، جی جی، جئی. دھیان دیں کہ کون سا کھینچا ہے، کون سی ماترا کھینچی ہے، کون سی حرکات کھینچی ہے، کون سی نہیں، اور کون سا مت کھینچا ہے. اب میں اسے الگ الگ نہیں پڑھوں گا کیونکہ وہ میں نے آپ کو بتا دیا. میں ایک ساتھ پڑھوانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی اس کی ابھی سے ہی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے. خلق اذا وقب واذا قرئ وكواعب في جيدها. یہ دیکھو، یہ بھی نہیں کھینچا، یہ بھی نہیں کھینچا، یہ بھی نہیں کھینچا. اگر قرآن شریف میں جڑے ہوئے اس طرح سے آئیں گے تو یہ پھر کھینچے گا نہیں، اگر اس طرح سے آپ عادت ڈالیں گے تو. یقول فعقروها، یہ الف اس کے آگے تھا اس لیے میں نے یہاں پر ہی روک دیا. لا يموت فيها مآرب يوم يرونها وصاحبته ذلك فقال حافظين وأوتي كتابه كيف فعل واليدين أوحى لها بما يوعون وطور سینین.
اس طرح سے پڑھیں. اور وطور سینین، اگر یہاں پر آیت ہوتی تو آیت کر دیتے، لیکن لاسٹ کی وجہ سے میں نے یہ آیت بول دی. وطور سینین. تو دوستو اگر آپ بہت جلد قرآن کریم سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ابھی سے ہی جو لوگ ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے تو وہ رمضان تک قرآن کریم سیکھیں گے. اور میں یہ امید کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ رمضان کے اندر پورا قرآن کریم پھیریں. شکریہ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ویڈیو کو دیکھیں. اور دھیان رہے کہ جو لوگ پڑھ رہے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں، وہ پچھلے سبق کو ضرور پھیرتے ہوئے لائیں، کیونکہ تھوڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ جتنا آپ محنت کریں گے اتنا ہی جلد آپ کی سمجھ میں آتا چلا جائے گا. اور ہم نے اپنے اس چینل پر الگ سے نورانی قاعدے کی ایک لسٹ بنا رکھی ہے. آپ اس چینل کو کھولیں اور چینل پر جب آپ انگلی ماریں گے تو آپ کو نیچے لسٹیں دکھائی دے جائیں گی. اس میں نورانی قاعدہ ہے اور ہمارے چینل کے اندر نظمیں ہیں، نعتیں ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت ہے. اپنے بچوں کے لیے یاد کرنے کے لیے آپ اسے سکھا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اور جن بھائیوں نے قرآن کریم پڑھا اور ان کا کچا ہو گیا، وہ صحیح طریقے سے نہیں پھیر سکتے، تو ان سے میری یہ گزارش ہے کہ میں نے اپنے چینل پر پاروں کے حساب سے، سورتوں کے حساب سے بہت آہستہ آہستہ پڑھنے کے بعد میں قرآن شریف اس پہ لوڈ کیا ہے، وہ میں کر رہا ہوں. تو وہ قرآن کریم کو اپنے سامنے کھول کر اور شروع سے پارا ویڈیو ایک طرف سائڈ میں رکھ کر چلا کر ساتھ ساتھ پھیریں. انشاءاللہ اگر 10 پارے بھی آپ نے ہمارے ساتھ ساتھ پھیر لیے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا قرآن کریم صحیح رواں ہو جائے گا اور آپ سے پڑھنا آ جائے گا. شکریہ. خدا حافظ.